तरक्की और खुशहाली की महक पाकिस्तान के बाग में हमने पहुंचानी है तो कांटों का रास्ते से गुजरना होगा, उसके अलावा कोई जादू टूना जो है वो काम नहीं दे सकता। मुल्क की तरक्की के लिए कांटों से गुजरना होगा, कोई जादू टोना काम नहीं करेगा। आए मिलकर एक कौम बने, एटमी ताकत की तरह मुआशी ताकत बने। वजीर आजम शहबाज शरीफ का SIFC इजलास में खिताब, कहा सूबों और वफाक को मिलकर चलना है, रूखी सूखी साथ खानी है, एक रोटी होगी तो 4 हिस्से करके खाएंगे, मेहनत करें, 4 रोटियां होंगी तो सबको एक एक मिलेगी। वजीर आजम ने वाजे किया, काम करने वाला सर का ताज, सुस्ती करने वाला हमारी टीम का हिस्सा नहीं होगा। हैरानी और खुशी भी हुई कि दोस्त मुल्कों ने SIFC पर एतमाद का इजहार किया। सऊदी अरब हर तरह से पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 4 वज़राए आला, वफाकी वज़रा और 4 चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक है। बानी PTI को जल्द जेल से बाहर नहीं देख रहा। पार्लिमानी सिस्टम में अगर मुज़ाकरात से इनकारी हों तो फिर आप सिस्टम के लिए खतरा हैं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की अरबाई न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा अगर कैदी रहा और मैंडेट दे दें तो हमने मुज़ाकरात क्या करने हैं, सब कुछ आपको दे दें तो फिर हम तो जेलों में होंगे। PTI को रिलीफ किसी इशारे से नहीं मिल रहा, अपोजिशन इत्तेहाद खुद ही बन रहा है, कोई इशारा नहीं। अपोजिशन का इत्तेहाद बन जाए तो मुज़ाकरात का रास्ता खुल सकता है, फिर मौलाना फजल रहमान से बात करेंगे। अगर उनसे पहले बात कर ली तो फिर वो JUI को इत्तेहाद में नहीं लेंगे। बानी PTI ने भले गलत सिमत में जिद्दोजहद की लेकिन मज़ाहमत की और स्टैंड लिया। वफाक से पहले KP का बजट पेश करना सूबे के आवाम की तौहीन है। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, वफाकी बजट पास होने से पहले मफरूजों पर KP का बजट पेश कर दिया। कभी कहते हैं बाबदा पर कब्जा करेंगे, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, गवर्नर एनेक्सी पर ताला लगाकर पता नहीं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अवाम के मैंडेट की तौहीन न करें, खिदमत करें। अवाम को गुमराह करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको मवाजना करना है तो पंजाब की हुकूमत से करें, जुर्रत करें और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुकाबला करें। अठारह से 22 घंटे लोड शेडिंग, पेशावर वालों का सब्र जवाब दे गया। PTI MPA फजल इलाही की क़यादत में हजार ख़ानी ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज। फजल इलाही की मुतालबात पूरे न होने की सूरत में कल से फीडर्स बंद करने की धमकी। बोले इंतजामिया से कहा, मेरे लोग अंदर आ गए तो कंट्रोल मुश्किल होगा। पेस्को हुकाम ने बातचीत के बाद बिजली बहाल कर दी है, लेकिन मुजाहिरीन का कहना है जब तक तहरीरी मुआहदा नहीं हो जाता एहतजाज जारी रहेगा। बिजली की लोड शेडिंग हो तो एहतजाज के बजाय के इलेक्ट्रिक के दफ्तर जाकर उनके AC और पंखे बंद कर दें। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी कहते हैं, बिल देने वालों को बिजली मिलनी चाहिए, जो बिल नहीं देता उनकी बिजली काट देनी चाहिए। के इलेक्ट्रिक की पॉलिसियां समझ से बालातर हैं। PTI ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। उमर अयूब ने शोएब शाहीन और उमर बलोच के जरिए दरख्वास्त दायर की, मौक़िफ़ अपनाया। CDA की जानिब से मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, चेयरमैन CDA, IG और दीगर को फरीक बनाया गया। ATC इस्लामाबाद ने PTI रहनुमा आमिर मसूद मुगल की जमानत मंजूर कर ली। आमिर मुगल को इस्लामाबाद में PTI का मरकजी दफ्तर सील करने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। T20 वर्ल्ड कप के लिए शाहीन आफरीदी का नाम नायब कप्तान के लिए ज़ेरे गौर नहीं आया। सिलेक्शन कमेटी ज़राए का कहना है, नायब कप्तान के लिए मोहम्मद रिजवान और इमाद वसीम का नाम ज़ेरे गौर है। नायब कप्तान का ऐलान चेयरमैन PCB से मुशावरत के बाद होने का इम्कान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा T20 कुछ देर बाद बर्मिंघम में खेला जाएगा। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। 4 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की नजर हो गया था।
مخالفت میں اس کمیونٹی کے ساتھ ہیں جو احتجاج کریں اور پنجاب کے کندھے پہ یہ بندوق رکھ کے پورے پاکستان کو چلانا چاہتے ہیں. ہم بحیثیت جماعت ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں. بس پارٹی کو بھی یہ پیغام دوں گا کہ آپ جمہوریت کے آزادی صحافت کے علمدار ہیں تو وکٹ کے دونوں طرف نہ کھیلیں. حتیٰ کہ عزت بل آمریت کی ابتدا اور حساس معاملہ ہے، اس کے خلاف عدالت جائیں گے، احتجاج کریں گے. پنجاب میں اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد خان بھچر کہتے ہیں یہ پنجاب کے کندھے پر بندوق رکھ کر پورے ملک کو چلانا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی وکٹ کے دونوں جانب نہ کھیلے. رہنما پی ٹی آئی بابر اعوان کہتے ہیں پی ٹی آئی اور وکلا برادری میڈیا کے خلاف بنائے گئے قانون کو مسترد کرتی ہے. چیف جسٹس سے درخواست ہے بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ براہ راست دکھایا جائے. جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کیس کا تحریری فیصلہ جاری. لکھا کارروائی جسٹس محسن اختر کی درخواست پر شروع کی گئی. ریفرنس دعووں کی بنیاد پر اینکر طلعت حسین، وقاص ملک ایڈوکیٹ اور متی اللہ جان کو نوٹس جاری. آئندہ سماعت سے پہلے جواب جمع کرانے کی ہدایت. پیمرا کو زیر بحث انٹرویوز کا ٹرانسکرپٹ آئندہ سماعت پر پیش کرنے کا حکم. کیس کی سماعت 30 مئی کو ہوگی. وفاقی کابینہ نے داسو پروجیکٹ پر دہشت گرد حملے میں ہلاک چینی باشندوں کے لواحقین کے لیے پیکج کی منظوری دے دی. ذرائع کا کہنا ہے حملے میں ہلاک 5 چینی باشندوں کے خاندانوں کو مجموعی طور پر $25,80,000 کی امدادی رقم دی جائے گی. وزیر داخلہ کی زیر صدارت تاسو چلا سیف سٹی پروجیکٹ سے متعلق اجلاس. وزیر داخلہ نے پروجیکٹ پر جامع پلان طلب کر لیا. ڈی آئی خان کی تحصیل درابند کے قریب نامعلوم افراد نے بس جلا دی. پولیس نے بتایا ملزمان نے مسافروں کو اتار کر بس کو آگ لگائی. ڈرائیور کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا. بس درازندہ سے ڈی آئی خان جا رہی تھی. ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے. سو مچ سندھ گورنمنٹ سے جنہوں نے ہماری ہیلپ کی اور چارٹرڈ فلائٹ ارینج کی ہے. کچھ سچویشن وہاں کی ٹھیک نہیں تھی لیکن ابھی بہرحال کچھ اچھا ہوا ہے. کرغزستان سے پی آئی اے کی پرواز 171 طلباء کو لے کر کراچی پہنچ گئی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری، صوبائی وزیر شرجیل میمن، ناصر شاہ نے ایئرپورٹ پر طلباء کا استقبال کیا. کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں اینستھیٹک ڈاکٹرز کی قلت، آپریشن تاخیر کا شکار. صبرا جے پی ایم سی کا کہنا ہے 2012 سے جنا اسپتال میں اینستھیٹک ڈاکٹرز کی بھرتی نہیں ہوئی. ڈاکٹروں کی کمی کے سبب آپریشن ملتوی ہو رہے ہیں. ملک کے بیشتر شہروں میں شدید گرمی. دادو، لاڑکانہ، قمبر شہداد کوٹ میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا. سبی، تھل، جیکب آباد، سکھر، گھوٹکی، رحیم یار خان میں درجہ حرارت 48 ہو گیا. بہاولپور میں درجہ حرارت 46، جبکہ ملتان، ساہیوال 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا. طبی ماہرین کا کہنا ہے شہری پانی وافر مقدار میں استعمال کریں اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں. کراچی گلشن معمار میں دوران اسمگلنگ سی ٹی ڈی افسر اور اہلکاروں پر پولیس چھاپے کی رپورٹ تیار. پولیس رپورٹ کے مطابق راجہ عمر خطاب کا دعویٰ غلط نکلا. بسوں کی تلاشی میں اسمگل چھالیا کے سوا کچھ نہ ملا. راجہ عمر خطاب کا موقف تھا. سی ٹی ڈی کی ٹیم ہتھیاروں کی موجودگی کی اطلاع پر پہنچی تھی. رپورٹ میں مفروض ملزم کی شناخت ہو گئی. ملزم بلال جہانگیر کا تعلق کوئٹہ سے ہے. ملزم چھالیے سے بھری گاڑی سمیت فرار ہوا. سی ٹی ڈی سب انسپیکٹر انار خان نے بختر بند کو چھالیا اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا. کراچی میں پولیس افسر کا بیٹے سے جھگڑا کرنے والے نوجوان پر تشدد. انسپیکٹر عبدالرؤف نے بیٹوں اور ساتھیوں کے ساتھ نوجوان پر حملہ کیا. آہنی راڈ سے طالب علم کا سر پھاڑا. زخمی طالب علم کے والد ڈائریکٹر سٹی وارڈن کے ایم سی راجہ رستم نے بتایا لڑکوں کا اسکول میں جھگڑا ہوا تھا. مقدمہ درج کرا دیا لیکن پولیس نے کارروائی سے انکار کر دیا. کراچی پولیس چیف نے جھگڑے کا نوٹس لے لیا. ایس ایس پی ایسٹ سے تفصیلی رپورٹ طلب. میرٹ پر تفتیش اور سخت قانونی کارروائی کا حکم. صحافی نصر اللہ گڈانی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے مختلف شہروں میں احتجاج. تنکوٹ پریس کلب پر صحافیوں کا مظاہرہ. شکارپور، نواب شاہ اور جیکب آباد میں بھی صحافی سڑکوں پر نکل آئے. قاتلانہ حملے میں زخمی صحافی نصر اللہ گڈانی گزشتہ روز چل بسے تھے.
پاکستان نے اینکر اور میراتھن رنر مونا خان کی گرفتاری کا معاملہ یونانی حکام کے ساتھ اٹھا دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی سفارت خانے نے یونانی حکام سے مونا خان تک قونصلر رسائی مانگی ہے. سفارت خانہ مونا خان کی گرفتاری کی وجوہات معلوم کر رہا ہے. رننگ کوچ ملک یوسف سے بھی رابطے میں ہیں. پاکستان عالمی عدالت انصاف کے تازہ احکامات پر عمل درآمد کا مطالبہ کرتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسرائیلی قابض حکام کو چاہیے وہ رفح کراسنگ کو انسانی امداد کی فراہمی کے لیے کھلا رکھیں. تحقیقاتی کمیشن فیکٹ فائنڈنگ مشن کی غزہ پٹی تک بلا رکاوٹ رسائی کو یقینی بنائے. اقوام متحدہ نسل کشی کے الزامات کی تحقیقات کرے اور متحدہ غزہ میں اسرائیل کی جاری وحشیانہ فوجی مہم کو ختم کرنے میں کردار ادا کرے. اسرائیل کا عالمی عدالت کا حکم ماننے سے انکار. رفح پر وحشیانہ بمباری. نصیرات کیمپ پر بمباری میں 4 فلسطینی شہید. اسرائیلی فورسز کے ٹینک رفح کے مغربی علاقوں کی جانب بڑھ رہے ہیں. جبالیہ کیمپ میں اسکول پر بمباری سے 10 فلسطینی شہید. بیت الحنون میں بھی 10 شہادتیں. جبالیہ میں حماس اور اسرائیلی فورسز کی لڑائی شدت اختیار کر گئی. پاک بحریہ نے بحری جنگی جہاز پی این ایس اسلط ریجنل بحر ہند میں تعینات کر دیا. پی این ایس اسلط پاکستانی بندرگاہوں پر تجارتی جہازوں کی حفاظت یقینی بنائے گا. آئی ایس پی آر کے مطابق جدید ترین ہتھیاروں اور سینسر سے لیس پی این ایس اسلط بحری سفارتکاری کے تحت علاقائی بندرگاہوں کا دورہ کرے گا. جہاز کثیر الجہتی خطرات سے نمٹنے اور وسیع پیمانے پر میری ٹائم آپریشنز کی صلاحیت رکھتا ہے. بھارت میں عام انتخابات کا چھٹا مرحلہ. لوک سبھا کی 58 نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی. نئی دلی کی 7, اتر پردیش کی 14 اور ہریانہ کی 10 نشستوں پر ووٹ ڈالے گئے. سونیا گاندھی, راہل گاندھی اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ووٹ ڈالنے پہنچے. آخری مرحلہ 1 جون کو ہوگا. نتائج کا اعلان 4 جون کو کیا جائے گا. 70 سالہ آسٹریلوی جوڑا لندن سے 102 سال پرانی گاڑی کے ساتھ دالبندین پہنچ گیا. سرحدی حکام کا کہنا ہے لینگ ریچرڈ اور ان کی اہلیہ بیورلی ایران کے راستے سے پاکستان داخل ہوئے. وہ 1922 کے ماڈل کی گاڑی پر لندن سے میلبرن تک سفر جاری رکھیں گے. کفتان سے دالبندین تک انتظامیہ نے انہیں سیکیورٹی فراہم کی. چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت ڈومیسٹک ڈھانچے اور پی ایس ایل گورننگ کونسل کا اجلاس. محسن نقوی کی پی ایس ایل فرنچائز مالکان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی. 2026 میں ٹیموں کی تعداد بڑھانے پر غور. چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا فرنچائز مالکان کو بڑھتا اور پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہوں. محسن نقوی کی ڈومیسٹک کرکٹ ڈپارٹمنٹ کو ایونٹس کا مسابقتی شیڈول تیار کر کے پیش کرنے کی ہدایت. پاک بھارت میچ کا ٹکٹ 56 لاکھ روپے کا ہو گیا. نیو یارک میں بڑے میچ کے ٹکٹ بلیک میں فروخت ہونے لگے. ڈائمنڈ کلب کا ٹکٹ سب سے زیادہ $20,000 میں مل رہا ہے. عام سٹینڈ کے ٹکٹ کی قیمت بھی پاکستانی 8.25 لاکھ روپے تک پہنچ گئی. ورلڈ کپ کا ہائی وولٹیج مقابلہ 9 جون کو ہوگا. جنیوا اوپن ٹینس میں نوواک جوکووچ کا سفر تمام. جمہوریہ چیک کے کھلاڑی نے عالمی نمبر 1 کو اپ سیٹ شکست دے دی. ٹامس نے سنسنی خیز مقابلے میں 2-1 سے فتح حاصل کر کے فائنل میں جگہ بنا لی.